بشرا بی بی کے ویڈیو بیان پر ڈیرہ غازی خان اور راجنپور میں مقدمے ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت درج ہوئے۔ متن کے مطابق بشرا بی بی نے لوگوں کو ورغلانے کے لیے نفرت انگیز بیان دیا۔ سعودی عرب کے خلاف بیان دے کر عوام کے جذبات سے کھیلا گیا۔ سعودی عرب کے خلاف زہریلا بیان ناقابل معافی جرم ہے۔ وزیر اعظم نے بشرا بی بی کا بیان پاکستان دشمنی قرار دیا۔ کہا جو ہاتھ پاک سعودیہ تعلقات میں رکاوٹ بنے گا، قوم اس ہاتھ کو اپنے ہاتھوں سے توڑے گی۔ پاکستان کے مفادات سے کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پی ٹی آئی کے احتجاج سے قبل اسلام آباد میں غیر اعلانیہ لاک ڈاؤن، ہاسٹلز، گیسٹ ہاؤسز اور ہوٹل سب بند۔ موٹر وے پر گاڑیوں کے لیے نو انٹری کے بورڈز۔ جڑواں شہروں میں چلنے والی میٹرو بس سروس بھی بند رہے گی۔ راولپنڈی انتظامیہ کا آج صبح 8 بجے سے تمام ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز خالی کرنے کا حکم۔ اسلام آباد پولیس شہر کے اہم داخلی راستے بند کرنا شروع۔ ایران ایونیو مارگلا روڈ کے اطراف کنٹینرز لگا دیے گئے۔ 30,000 اضافی نفری اسلام آباد پہنچ گئی۔ رکاوٹیں ہٹانے کا مکمل بندوبست کر لیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں ہر صورت اسلام آباد پہنچیں گے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا بانی پی ٹی آئی کی ایک کال سے حکومت کے اوسان خطا ہو گئے۔ وفاق اور پنجاب حکومت نے بوکھلاہٹ میں موٹر وے شاہراہیں بند کر دیں۔ حکومت ملک بند کر کے عوام کو تکلیف نہ دے، احتجاج پرامن ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر 100% عمل ہوگا۔ جلد سے جلوس کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر داخلہ کہتے ہیں کسی مذاکرات کی ضرورت نہیں اور نہ ہونے چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہم بانی پی ٹی آئی سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں کر رہے۔ پی ٹی آئی میں نند بھاوج کی لڑائی چل رہی ہے۔ بشرا بی بی پارٹی پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ دشمن عناصر کے مذموم عزائم کو ناکام بنانا اولین ترجیح ہے۔ آرمی چیف کا پشاور کا دورہ۔ جنرل عاصم منیر نے کہا فوج قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مل کر امن دشمنوں کا خاتمہ کرے گی۔ پاک فوج اداروں کے ساتھ مل کر دیر پا امن و استحکام یقینی بنائے گی۔ آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال، انسداد دہشت گردی آپریشنز پر بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی بریفنگ میں موجود تھے۔ 9 مئی کیس کے پہلے 10 مجرموں کو انسداد دہشت گردی عدالت نے سزائیں سنا دیں۔ 3 ملزمان کا تعلق اسلام آباد، 2 کا باجوڑ، 1 کا راولپنڈی سے ہے۔ 4 سال قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ سزا پانے والوں میں 4 افغان شہری بھی شامل ہیں۔ افغان شہریوں کو 6 سال تک قید کی سزا سنائی گئی۔ چیمپئنز ٹرافی کا مستقبل کیا ہوگا؟ آئی سی سی نے منگل کو ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہنگامی میٹنگ ورچوئل ہوگی جس میں بھارت کے پاکستان جانے سے انکار پر بحث ہوگی۔ پی سی بی کا کہنا ہے آئی سی سی کی جانب سے اب تک کسی ہنگامی اجلاس سے متعلق نہیں بتایا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ کا جس لیول کے اوپر جب انہوں نے جلسہ اپنا ملتوی کیا تھا 22 سپٹمبر سے 5 اکتوبر تک، اسی لیول پہ اس وقت بھی ان کی بات ہوئی تھی۔ رانا صاحب رہائی کو ممکنات میں سے نہ سمجھا جائے۔ ممکنات میں تو ہے، ناممکنات میں جو ہے وہ نہیں کہا جا سکتا۔ پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا لیول 5 اکتوبر والا ہے۔ رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو۔ کہا بانی تحریک انصاف کی رہائی کو ناممکن نہیں کہا جا سکتا۔ اگر وہ کیسز میں بری ہو جاتے ہیں تو رہائی ممکن ہے۔ حکومت کے پی ٹی آئی کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ 24 نومبر کے احتجاج کی کال فلاپ ہو گئی۔ معاملہ 2-3 دن میں نمٹ جائے گا۔ بشرا بی بی اور ان کے شوہر نے سعودی عرب سے متعلق جھوٹ گڑھ کر پوری امت کو نقصان پہنچایا۔ لوور کرم میں مسافر بسوں پر فائرنگ سے جاں بحق افراد کی تعداد 45 ہو گئی۔ 37 زخمی مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج۔ کرم واقعے پر مختلف شہروں میں احتجاج۔ پشاور، بنوں، کوہاٹ، پارا چنار میں بڑی تعداد میں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ سپریم کورٹ سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بھی مظاہرے۔ سجاول، ٹھٹھا، نوشہر و فیروز، شہداد کوٹ سمیت سندھ کے کئی شہروں میں بھی احتجاج۔
شرکا کا دہشت گردوں کی گرفتاری کا مطالبہ، امریکہ، ایران اور روس کی کرم میں دہشت گردی کی مذمت۔ احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، گرفتار کر کے 26 نومبر کو پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے بشرا بی بی کے ضامن کو بھی شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی کو پیش کیا گیا۔ بشرا بی بی کی طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی، جس پر نیب پروسیکیوٹر نے اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا بشرا بی بی 8 سماعتوں سے مسلسل غیر حاضر ہیں، جان بوجھ کر کیس کو طول دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور کا ہے، جبکہ اس کی تصدیق اسلام آباد سے ہوئی ہے۔ قمر جاوید باجوہ نے بشرا بی بی کے بیان کی تردید کر دی، کہا بانی پی ٹی آئی کے سعودی عرب سے واپسی پر فون کالز نہیں آئیں۔ اے آر وائی نیوز سے غیر رسمی گفتگو میں کہا بشرا بی بی غلط کہہ رہی ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف بولے بشرا بی بی نے سعودی عرب یا محمد بن سلمان کا نام نہیں لیا۔ محمد بن سلمان اور بانی پی ٹی آئی کے مثالی تعلقات ہیں۔ جعلی حکومت بانی پی ٹی آئی اور محمد بن سلمان کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے، بغض میں دونوں ملکوں کے تعلقات بھی خاطر میں نہیں لاتی۔ بشرا بی بی کے بیان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا مقصد احتجاج سے توجہ ہٹانا بھی ہے۔ بشرا بی بی نے گزشتہ روز کہا تھا بانی پی ٹی آئی جب مدینہ ننگے پاؤں گئے اور واپس آئے تو باجوہ کو کالز آنا شروع ہو گئیں۔ کہا گیا کہ یہ تم کیا اٹھا لائے ہو، یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ تب سے ہمارے خلاف گند ڈالنا شروع کر دیا گیا۔ بانی کو یہودی ایجنٹ کہا گیا۔ آئیڈیاز 2024 میں 50 سے زائد ملکوں اور 350 سے زائد غیر ملکی وفود نے شرکت کی۔ پاکستان کے سامان حرب کو دنیا میں خوب پذیرائی ملی۔ سٹارٹ اپ میں نسٹ نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کو ایوارڈ دیا گیا۔ انٹرنیشنل کیٹیگری میں سب سے بڑے اسٹال پر ترکیے کو ایوارڈ ملا۔ بڑے دفاعی اسٹال پر دوسرے نمبر پر چین کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ نیشنل کیٹیگری میں ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کو ایوارڈ دیا گیا۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی کراچی ایکسپو سینٹر آمد۔ دفاعی نمائش اور سیمینار آئیڈیاز 2024 کا دورہ کیا۔ نیول چیف نے غیر ملکی عسکری حکام اور دفاعی صنعت کے نمائندگان سے ملاقاتیں کی۔ بحری دفاعی ٹیکنالوجی میں ترقی، عالمی دفاعی رجحان اور مستقبل کے تعاون پر تبادلہ خیال۔ نیول چیف نے علاقائی سلامتی کو مستحکم کرنے میں عالمی شراکت داری پر زور دیا۔ شہر کراچی میں ایک تعلیمی انقلاب بنو قابل کے ذریعے سے نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ چراغ سے چراغ جل گیا ہے اور بات آگے بڑھ رہی ہے اور ہمارے نوجوان پڑھ رہے ہیں، دلچسپی لے رہے ہیں۔ بنو قابل کے ذریعے کراچی میں انقلاب نظر آنا شروع ہو گیا۔ 8 ماہ قبل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کراتے وقت کہا گیا الیکشن کے بعد بھول جائیں گے۔ کراچی سے 3 لاکھ طلبہ بنو قابل پروگرام کے لیے رجسٹر ہو چکے ہیں۔ ملک بھر سے 10 لاکھ طلبہ کو رجسٹر کرانا ہے۔ سیاسی مفادات کی بنا پر طلبہ اور نوجوانوں کو انٹرنیٹ سے محروم کیا جا رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا اورنگی ٹاؤن میں بنو قابل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے شرکاء سے خطاب، بولے ہم انہی گلی محلوں کے لوگ ہیں، وڈیرے نہیں جو فارم 47 کے تحت مسلط کیے گئے ہوں۔ کراچی میں ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں، سندھ حکومت کی اورنج لائن پارک کی ٹرین کی طرح ہے، مختصر راستہ گھوم کر واپس آ جاتی ہے۔